السلام علیکم ناظرین، سلمان فارسی سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ کے پاس آپ کے اصحاب کی ایک جماعت موجود تھی۔ آپ ہم سے باتیں فرما رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ہوا کا ایک بگولا بلند ہوا، گرد و غبار بلند ہونا شروع ہوا۔ بگولا رسول اللہ کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس بگولے میں سے ایک شخص باہر نکلا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں اپنی قوم کا قاصد بن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ اپنا ایک ایلچی ہمارے ساتھ روانہ فرمائیں جو میری قوم کے پاس جا کر ہمارے درمیان حکم خدا صادر کرے اور کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرے، کیونکہ بعض نے ہمارے ساتھ بغاوت کر دی۔ رسول خدا نے فرمایا، تم کون ہو؟ تمہارے قوم کا کیا نام ہے؟ اس نے عرض کی کہ میں ایک جن ہوں، میرا نام غطرفہ بن شمراج ہے، میں بنو نجار کا ایک فرد ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر مبعوث کیا تو ہم آپ پر ایمان لائے ہیں۔ جو بات آپ نے بتائی ہم نے اس کی تصدیق کی ہے۔ کچھ لوگوں نے مخالفت کی، اس وجہ سے ہمارے اور ان کے درمیان اختلاف ہو گیا، اور وہ ہم سے تعداد اور قوت میں زیادہ ہیں۔ انہوں نے ہمارے چشموں اور چراگاہوں پر قبضہ کر لیا ہے، ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول، اپنا آدمی ہمارے ساتھ فرمائیے جو ہمارے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ صادر کر دے۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم اپنے چہرے سے نقاب اٹھاؤ تاکہ ہم تمہاری اصلی شکل دیکھ لیں۔ سلمان کا بیان ہے، اس نے اپنی اصل صورت ظاہر کی۔ ہم نے اس کو ایک ایسے شخص کی صورت میں دیکھا جس کے جسم پر بہت سے بال تھے، سر لمبا تھا، آنکھیں چوڑی تھی، اس کے دونوں آنکھیں پیشانی پر تھیں، اس کے دانت پھاڑنے والے جانوروں کی طرح تھے۔ رسول خدا نے غطرفہ کو دیکھنے کے بعد باری باری اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے، مگر کسی کو اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرتا۔ آخر کار رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام کو طلب فرمایا اور فرمایا، اے علی، تم غطرفہ کے ساتھ چلے جاؤ، اس کی قوم کے پاس جا کر چھان بین کرو اور ان کے درمیان صحیح فیصلہ کرو۔ امیر المومنین حضرت علی تلوار لے کر اس جن کے ساتھ چل دیے۔ سلمان کا بیان ہے، میں ان دونوں کے پیچھے چلتا رہا۔ حضرت ایک وادی کے درمیان پہنچ گئے تو حضرت نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، اے ابو عبداللہ، اللہ تعالیٰ تیری کوشش کا شکر گزار ہے، اب تم واپس جاؤ۔ سلمان کا بیان ہے کہ میں رک گیا، دونوں زمین شگافتہ ہو گئیں اور دونوں زمین کے اندر چلے گئے، زمین پہلے کی طرح جڑ گئی۔ پھر میں واپس روانہ ہو گیا، لیکن میرے دل امیر المومنین کی ہلاکت کے خوف سے حسرت اور یاس میں مبتلا تھا۔ رسول خدا نے صبح کے وقت لوگوں کو نماز پڑھائی اور کوہ صفا پر آ کر تشریف فرما ہو گئے۔ امیر المومنین کے آنے میں تاخیر ہو گئی، دن بلند ہو چکا تھا، لوگوں نے کئی قسم کی باتیں شروع کر دی، یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا۔ رسول اللہ نے نماز عصر ادا فرمائی، پھر آ کر کوہ صفا پر تشریف فرما ہوئے۔ سورج ڈوبنے کا وقت قریب آ گیا، اسی اثنا میں کوہ صفا شگافتہ ہوا اور امیر المومنین نمودار ہوئے۔ آپ کی تلوار سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے اور وہ جن آپ کے ہمراہ تھا۔ رسول اللہ نے آگے بڑھ کر علی کی دونوں آنکھیں اور پیشانی کا بوسہ لیا اور فرمایا، اے علی، اس وقت تک آپ کو کس نے روک لیا تھا؟ حضرت علی نے عرض کی کہ جو منافق تھے انہیں میں نے 3 باتوں کی دعوت دی لیکن انہوں نے انکار کیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی، آپ کی دعوت دی، انہوں نے انکار کیا۔ میں نے انہیں جزیہ ادا کرنے کو کہا، اس سے بھی انہوں نے انکار کیا۔ بعض چراگاہیں چشمے غطرفہ اور اس کی قوم کے تھے، اس کی واپسی کے متعلق ان سے کہا، اس سے بھی انہوں نے انکار کیا۔ تب میں نے تلوار کے ذریعے ان سے جہاد کیا، ان سے جنگ شروع کر دی۔ میں نے کئی 100 جنوں کو قتل کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بھاگنے کی کوئی صورت نہیں تو امان اور صلح پر آمادہ ہو گئے، پھر ایمان لا کر آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اس وقت تک ان میں جتنے جھگڑے تھے وہ سب ختم ہو گئے ہیں۔ وہ جن عرض کرنے لگا، ہماری طرف سے رسول اللہ اور امیر المومنین کو اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دے۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔